ہم بار بار کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو کیوں نہیں پڑھتی؟ تمہاری بیجا خواہشیں کبھی تمہارے شوہروں کو گمراہ کرتی ہیں، کبھی تمہارے باپ کو حرام کمائی پر لے جاتی ہیں، تمہاری ناجائز خواہشیں، آج کی بچیوں کی بات میں کر رہا ہوں، تمہارے بھائیوں کو لوٹ مار کرنے پر مجبور کرتی ہیں، یا تو پھر تمہارے شوہروں کو غلط راستے پر جانے پہ مجبور کر دیتی ہیں۔ تمہاری خواہشات ہی تو ہیں بہت سارے مرد جس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، کمائی نہیں ہے اور مانگ زیادہ ہے، پیسے اتنے آتے نہیں ہیں لیکن بیوی طلب زیادہ کرتی ہے، بیٹیاں مانگتی بہت ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، افسوس ہے ان بچیوں کے لیے جو 18-20 سال اپنے ماں باپ کے ہاں پلتی ہیں، کھاتی ہیں، پیتی ہیں، اور پھر کسی اوباش کے ساتھ بھاگ کر کے چلی جاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں میرے باپ نے تھوڑی نہ مجھے کچھ دیا ہے، یہ لونڈا ابھی جو آیا ہے اس نے مجھے 5,000 کا جوڑا دے دیا، 10,000 کا جوڑا دے دیا، فلاں دے دیا، معاذ اللہ۔ عزیزان گرامی، والدین کی نفرت یہ جو جوانی میں آ کر کے آتی ہے، اس کی ایک وجہ میں بتاؤں، بچیوں کی تربیت صرف کھلونے لا کر، مٹھائیاں لا کر، اچھے خوبصورت کپڑے لا کر کے نہ کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹیاں صحیح سلامت رہیں تو بچپن سے ہی ان کے سینوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت ڈالو۔ اگر تم نے ان کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کیا، اسلاف کی روایتیں پڑھائی، جوانی میں اللہ خود تمہاری محبت ان کے سینوں میں ڈالے گا، وہ ماں باپ کی قدر کرنے والی بنیں گی، اپنے والدین کا احترام کرنے والیاں بنیں گی۔ لیکن آج روتے ہوئے بہت سارے ماں باپ کو میں نے دیکھا ہے، کہتے ہیں حضرت ہم نے کیا نہیں کیا ان کے ساتھ، سب لا کر کے دے دیا ہے، اچھی اسکول میں پڑھایا، اچھی چیزیں لا کر دی، جو مانگتی تھی سب لا کر کے دیا، اور سب سے بڑی خواہش اس کو اچھا موبائل بھی لا کے دیا، بائک بھی دلایا، سب کیا، اس کے باوجود ہمیں ٹھکرا کر کے جا رہی ہے۔ میرے عزیز، تم نے سب دے دیا، یہ دنیا دیا اسے، لیکن بچپن سے کاش اسے اللہ اس کے رسول کی محبت دیا ہوتا۔ تو آج کے وقت دیکھو، دلوں میں محبت ڈالنا تمہارا کام نہیں ہے، دلوں میں محبت پیدا کرنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر تم اس کی محبت ڈالو گے تو تمہاری محبت اللہ اس کے سینے میں ڈالے گا، تمہاری اولاد کے سینے میں رکھے گا۔ میں بات کہتا ہوں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی، جب آپ کے نکاح کا وقت آیا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی طرف سے جب پیغام آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قبول کیا اور دونوں کا نکاح کیا، سادگی سے نکاح ہوا۔ تھوڑا سا جہیز جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے جہیز کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے، بعض لوگ اس کے جواز کے لیے اپنے سارے ساز و سامان اکٹھا کرنے کے لیے اس جہیز کا لفظ استعمال کرتے۔ بات در حقیقت یہ تھی کہ حضرت علی حضور کے ساتھ ہی رہتے تھے مدینے میں، جب ہجرت کر کے آئے تھے تو مدینے میں حضور کے ساتھ رہتے تھے، جب شادی ہوئی تو گھر الگ کرنا پڑا، تو جب نیا گھر لیا گیا تو حضور نے کچھ سامان دلایا، یہی جہیز ہے۔ بھائی نیا گھر دلایا جا رہا ہے، آج سے نئی زندگی وہ شروع کر رہے ہیں تو کچھ تو سامان لگے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ گھر میں برتنے کے جو سامان حضرت فاطمہ کو دلائے، اسی کو جہیز کا نام دے کر کے یہاں کروڑوں وصول کرنے لگ گئے۔ ہاں، یہاں تو 4 لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں پھر بھی جہیز لا رہے ہیں، بڑا بھائی بھی لایا، منجلا بھائی بھی لایا، تیسرا بھی لایا، اب تجوریاں رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے پھر بھی لایا۔ وہ نیا گھر بنایا گیا تھا حضرت علی کا، تو انہیں حضرت فاطمہ کے ساتھ رہنے کے لیے جو سامان دیا گیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سامان دیا گیا تھا، روایات میں ملتا ہے کہ حضرت علی نے جو مہر کی رقم دی تھی اسی رقم سے دلایا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مہر ادا کیا، اتنا مہر کوئی نہیں دینا چاہتا آج۔ مہر نظر نہیں آتا لیکن جہیز نظر آتا ہے۔ حضرت فاطمہ کا جہیز لوگوں کو معلوم ہے، حضرت علی کا مہر نہیں معلوم۔ 10,000 سے زیادہ ہو جائے تو جماعت میں جھگڑے چلتے ہیں، مہر اتنا زیادہ کیوں رکھا، اور جوڑا 25,000 کا عورت کی طرف سے ضرور چاہیے۔ تم 10,000 کا مہر اپنی اس عورت کو نہیں دینا چاہتے جس کے ساتھ پوری زندگی بتانے والے ہو، وہ اپنا پورا جسم تمہارے حوالے کر رہی ہے، 10,000 کا مہر نہیں دینا چاہتے۔
786 रुपए को रखो मौलाना, बस इतना ही काफी है। 786 रुपए में पूरी उसकी 50 साल जिंदगी खरीद रहे हो। पता नहीं कितनी जिंदगी, 50 है, 25 है, 40 है, जो भी है। मेरे अजीजों, महर जो है उसका शरई हक है, जो उसकी पूरी जिंदगी के लिए तुम दे रहे हो। ये नहीं कि खाली एक रात का ये मुआवजा है या एक शादी के दिन का कोई नजराना है, पूरी जिंदगी का उसका हक है। आप इंसाफ तो करके देखो, आप उससे उसूल कितना रहे और उसे दे क्या रहे। हाँ, शादी के वक्त जो तुम्हारे लिए उसका बाप खर्चा करता है वो पता नहीं कितने लाखों में चला गया। बहरहाल मैं इस उन्वान पर नहीं जाता। सैयदा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक बात मुझे याद आती है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके पास तशरीफ लाए, कहा फातिमा तुम्हारा निकाह अली के साथ कर रहा हूँ, मंजूर है? हजरत फातिमा ने कहा बाबा जान आप जो फरमाए मंजूर है। हजरत अली महर कितना देंगे? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 400 मिस्काल चांदी देंगे। 400 मिस्काल चांदी, वही जमाने का हिसाब कैलकुलेशन अलग होता है। आप किसी भी दारुल इफ्ता से सवाल करके पूछ सकते हैं कि इस वक्त कैलकुलेशन में कितना बैठता है, अगर किसी को शौक है तो। हजरत फातिमा का ये महर तय पाया, महर मुकर्रर भी हो गया। बाज रिवायात में ये मिलता है कि हजरत फातिमा ने कहा ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये निकाह किसकी जानिब से हो रहा है? हुजूर ने फरमाया अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ताला ने पसंद फरमाया कि तुम्हारा निकाह अली के साथ हो। तो हजरत फातिमा कहती हैं तो फिर मेरा महर भी उसी शान के मुताबिक होना चाहिए। 400 मिस्काल चांदी, कहा मेरा महर भी उस शान के मुताबिक रखें जो अल्लाह ताला निकाह कर रहा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा फातिमा तुम क्या पसंद करती हो महर में, तुम क्या लेना चाहती हो महर में? हजरत फातिमा ने क्या कहा? अल्लाह अकबर, कुर्बान जाओ मुसलमानों। कहती हैं आका अगर अल्लाह निकाह कर रहा है तो रब ताला से ये लिखवा लें कि आपकी उम्मत की बख्शिश मेरे महर में रखी जाए। अल्लाह अकबर, आपकी उम्मत की मगफिरत और बख्शिश मेरे महर में रखी जाए। ख्वाहिशें हो तो ऐसी हो, तमन्नाएं हो तो ऐसी हो। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अगर कोई अजीज बनना चाहता तो सिर्फ उनकी उम्मत की बात करता, हुजूर खुश हो जाते थे। मेरे अजीजों, आज भी यही हाल है कि अगर तुम उम्मत का ख्याल करोगे तो मेरे आका खुश हो जाते हैं। अगर तुम हुजूर की उम्मत के बारे में बात करोगे, हुजूर पाक बेइंतहा तुम्हें नवाजने लगते हैं। हजरत जिब्राइल अमीन ने भी ये महसूस किया। जानते हैं हजरत जिब्राइल हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुर्बत चाहते थे, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से उन्होंने क्या कहा जानते हैं? ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं चाहता हूँ मैं अपनी तरफ से आपकी बारगाह में कोई चीज पेश करूं जिससे आप खुश हो जाएं। अब हुजूर किस चीज से खुश होते हैं? मक्का वालों की तकलीफें अलग हैं, तबलीग इस्लाम में आने वाली तकलीफें अलग हैं, सब चीजें हैं। लेकिन हजरत जिब्राइल ने ये सब नहीं कहा कि इन दुश्मनों को मैं अपने पर से हिलाक कर दूंगा या तबलीग इस्लाम में चलने वालों के लिए राह हमवार कर दूंगा, बल्कि जिब्राइल अमीन ने ये पेश किया कि आका क़यामत के दिन जब आपकी उम्मत पुल सिरात से गुजर रही होगी, मैं अपने पर बिछा दूंगा। पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं पर को खबर ना हो। अजीज़ा ने गिरामी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जैसे ही उन्होंने इल्तिजा पेश की, मेरे आका खुश हो गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अहादीस से ये भी मिलता है, जिसने ये दुआ की अल्लाहुम्मा गफिर उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगफिरतन आम्मा, अल्लाहुम्मा रहम उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतन आम्मा। ऐ अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया की आम मगफिरत फरमा, ऐ अल्लाह उम्मत मुहम्मदिया पर आम रहम फरमा। जिसने ये दो दुआएं की, हुजूर फरमाते मेरी शफाअत उस पर वाजिब हो गई। उम्मत की भलाई का ख्याल करो। हजरत बीबी फातिमा ही तो हैं कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जंगल में जा करके जब रोने लगे, किसी के कहने से आप सर नहीं उठाते थे। हजरत फातिमा आई, कहा बाबा जान आप सर उठाएं, मेरे आका आप सर उठाएं। हुजूर पाक उम्मत के गम में रो रहे थे कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत की बख्शिश हो जाए।
حضرت فاطمہ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ حضور سے اتنا عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب تک آپ کی فاطمہ زندہ ہے کوئی رات سوئے گی نہیں، آپ کی امت کی مغفرت کی دعا کرتی رہے گی۔ حضور پاک نے سر اٹھا دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کبھی کوئی امت کی بھلائی کی بات کرتا ہے، میرے آقا اس پر نوازشیں زیادہ کرتے ہیں۔ آج بھی اگر تم چاہتے ہو مسلمانوں کہ نبی کونین کو خوش دیکھو اور حضور پاک کا دیدار کرنا چاہتے ہو تو بھلائی امت میں لگ جاؤ، ایک رات وہ بھی آئے گی کہ میرے آقا خود تمہیں اپنے دیدار سے مشرف کریں گے۔ امت کی بھلائی کا خیال تو کرو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھولی بھالی امت کے لیے فکر تو کرو۔ سیدہ کائنات نے ہمیں یہ مزاج دیا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہمیں یہ مزاج دیا۔ ساتھ ہی میں ہر اس بیٹی کو بھی کہتا ہوں جو اپنے باپ کا خیال کرے، اپنے باپ کا خیال نہیں کرتی ہے، وہ سوچے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کس قدر خیال فرماتی تھی، ان کے تبلیغی مساعی میں کس طرح سے وہ شانہ بشانہ ٹھہرتی، کبھی اپنی جانب سے کوئی ایسی خواہشات نہیں کی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ آئی تھی، بس وہ غلام مانگنے کے لیے۔ جنگ بدر